روبن آئی لینڈ کیپ ٹاؤن سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ واٹر فرنٹ کے علاقے سے ہر 2 گھنٹے بعد فیری سیاحوں کو لے کر جاتی ہے۔ یہ جزیرہ 350 سال تک دنیا کے خوفناک ترین جیل رہا۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی 27 سالہ قید کا بڑا حصہ اس جیل میں گزارا اور یہ ان کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ 5.5 کلومیٹر پر محیط یہ چھوٹا سا جزیرہ اس وقت یونیسکو کا عالمی ورثہ ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس کی سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ میں اور ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ منگل 13 ستمبر کی صبح جوہانس برگ سے کیپ ٹاؤن پہنچے۔ دونوں شہروں کے درمیان 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ جوہانس برگ سے بالکل مختلف شہر ہے۔ جوہانس برگ کو دنیا کے سب سے بڑے ان لینڈ شہر کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ دریاؤں اور سمندروں سے دور ویرانے میں آباد ہوا۔ آبادی کی وجہ سونا تھی۔ 1886 میں جوہانس برگ میں سونا دریافت ہوا اور دنیا بھر کے مہم جوؤں نے اس کا رخ کر لیا۔ یہ علاقہ اس زمانے میں ویران بھی تھا اور بیابان بھی، درخت تک نہیں ہوتے تھے، مگر پھر لوگ آتے رہے اور یہ آباد ہوتا رہا۔ آج اس کی آبادی 60 لاکھ ہے۔ یہ دائیں سے بائیں پھیلا ہوا شہر ہے۔ ایک طرف سے 95 کلومیٹر لمبا ہے اور دوسری طرف سے 110 کلومیٹر۔ آج بھی سونے اور پلاٹینیم کی دنیا کا سب سے بڑی کانیں اس شہر میں ہیں۔ تاہم کیپ ٹاؤن بالکل مختلف اور یورپ کی طرح خوبصورت اور متمدن شہر دکھائی دیتا ہے۔ موسم ٹھنڈا، ماحول میں ہریالی اور فضا میں وسعت ہے۔ لوگ خوش اور خوشحال ہیں۔ سیاحت بڑی انڈسٹری ہے۔ گورے زیادہ اور کالے کم ہیں۔ اٹلانٹک اوشن کے کنارے آباد ہے اور افریقہ کی طرف سے دنیا کا آخری شہر ہے۔ شہر سے 4 گھنٹے کی مسافت پر وہ مقام بھی موجود ہے جہاں اٹلانٹک اوشن انڈین اوشن کے ساتھ ملتا ہے اور قرآن مجید کی حفاظت کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور وہی تو ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، جن میں سے ایک کا پانی لذیذ و شیریں ہے اور دوسرے کا کھاری اور کڑوا ہے، پھر ان کے درمیان ایک پردہ اور سخت روک کھڑی کر دی ہے۔ کیپ ٹاؤن سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہرمینس کا وہ شہر واقع ہے جہاں ہر سال ویل مچھلیوں کی سب سے بڑی نقل مکانی ہوتی ہے۔ دنیا میں جانوروں اور پرندوں کی 4 بڑی ہجرتیں ہوتی ہیں۔ پہلی ہجرت سائبیریا کے پرندے ہیں۔ یہ سردیوں میں روس کے ٹھنڈے علاقوں سے پاکستان کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ دوسری ہجرت جنگلی جانوروں کے ساؤتھ افریقہ سے سینٹرل افریقہ کی طرف ہے۔ ان میں 30-40 لاکھ جانور گول در گول جنوب سے شمال کی طرف دوڑتے ہیں اور دھرتی کو دہلاتے ہوئے کینیا پہنچتے ہیں۔ تیسری ہجرت سارڈین مچھلیوں کی ہوتی ہے۔ ہر سال کروڑوں مچھلیاں امریکی ساحلوں سے ہجرت کر کے ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن کے ساحل پر آتی ہیں، انڈے دیتی ہیں اور واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اور چوتھی ہجرت ویل مچھلیوں کی ہوتی ہے۔ ہر سال ستمبر اور اکتوبر میں لاکھوں کی تعداد میں 2 ہیکل مچھلیاں روس سے ہرمینس آتی ہیں اور چند ماہ بعد یہاں گزار کر واپس چلی جاتی ہیں۔ ہرمینس میں سینکڑوں سال سے یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ ایک خاص خاندان کے لوگ ستمبر کے آخر میں چٹانوں پر کھڑے ہو کر ویل مچھلیوں کا انتظار کرتے ہیں اور انہیں جوں ہی پہلی ویل نظر آتی ہے، یہ بغل بچا کر پورے شہر کو مطلع کر دیتے ہیں۔ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، ساحل کے کنارے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں اور جھک کر مچھلیوں کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم ہرمینس بھی گئے اور 4 گھنٹے ڈرائیو کر کے 2 سمندروں کا ملاپ کا نظارہ بھی کیا، لیکن سب سے پہلے روبن آئی لینڈ کیپ ٹاؤن کے علاقے واٹر فرنٹ سے روبن آئی لینڈ کے لیے فریز چلتی ہیں۔ ہم نے فیری لی اور آدھے گھنٹے میں دنیا کی مشکل ترین جیل پہنچ گئے۔ جزیرے کے چاروں طرف فینس لگی ہوئی تھی۔ 2 ہیکل گیٹ بھی ہے۔ گیٹ کے اندر جیل کی 7 مختلف بیرکس ہیں۔ ہمارے گائیڈ نے اپنے تعارف میں بتایا، میرا نام 45 سال ہے۔ میں 45 کیوں ہوں میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ وہ ہمیں لے کر مختلف بیرکس میں پھرتا رہا۔ ہر بیرک اذیت ناک اور تکلیف دیتی۔ گائیڈ نے بتایا قیدی 3 حصوں میں تقسیم تھے۔ سیاہ فام قیدی پاؤں، سر اور اوپر دھڑ سے ننگے ہوتے تھے۔ انہیں پہننے کے لیے صرف نکر دی جاتی تھی۔ وہ فرش پر سوتے تھے اور انہیں کھردری چٹائی اور بدبودار کمبل ملتا تھا۔ اس نے ہمیں کمبل اور دری بھی دکھائی۔ تاہم انڈین اور سفید فام قیدیوں کو کپڑے اور بنکر بیڈ کی سہولت حاصل تھی۔ قیدیوں کو اٹھانے، جگانے اور کھانے کے لیے گھنٹی بجائی جاتی تھی اور قیدی گھنٹی کی آواز کو سیریس نہیں لیتا تھا۔ اسی ٹکٹکی پر لٹا کر کوڑے مارے جاتے تھے۔ گائیڈ نے ٹکٹکی بھی دکھائی۔ عملے نے قیدیوں کی گفتگو سننے کے لیے بیرکس میں مائکرو فون بھی لگا رکھے تھے اور جاسوس بھی چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ ہمیں آخر میں ایک بیرک میں لے گیا۔ دھماکے سے بیرک کا آہنی دروازہ بند کیا گیا اور پھر جیل کی رات کا نقشہ کھینچنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز ڈرامائی اور انداز بیان میں خوف تھا۔ پورا گروپ خوف زدہ ہو کر اس کی گفتگو سن رہا تھا۔
اس نے وارڈنز کے مظالم اور قیدیوں کے دکھ کا نقشہ کھینچا، اور جب ہم پوری طرح اس کے سحر کی گرفت میں آ گئے تو پھر اس نے انکشاف کیا میں بھی اس جیل میں قیدی تھا اور میرا نمبر 45 تھا۔ میں 16 سال کی عمر میں جیل آیا اور 6 سال بعد یہاں سے رہا ہوا۔ اس نے وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ روزانہ رات کے وقت سوتا تھا اور ہم سب وحشت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نیلسن منڈیلا اور اس کے سیاسی ساتھی بیرک بی میں بند تھے۔ یہ 6 بائی 8 فٹ کے چھوٹے چھوٹے سیل تھے۔ سلاخوں کے دروازے کے بعد لکڑی کا دروازہ تھا۔ اس کی بندش کے بعد سیل مکمل طور پر بند ہو جاتا تھا۔ قیدی فرش پر سوتے تھے اور انہیں کھانے پینے کے لیے دانت کی ایک پلیٹ اور ایک جستی مگ دیا جاتا تھا۔ سیاسی قیدیوں کو احاطے سے باہر نہیں نکالا جاتا تھا، تاہم انہیں روزانہ صحن میں بٹھا کر پتھر توڑوائے جاتے تھے اور یہ بعض اوقات جیل کی دیواروں اور فرش میں لگائے جاتے تھے۔ نیلسن منڈیلا بھی جیل کے ایام میں مسلسل پتھر توڑتے رہے۔ احاطے میں انگور کی وہ بیل اور وہ درخت آج بھی موجود ہے جس کے نیچے نیلسن منڈیلا نے اپنی بائیوگرافی کے صفحات چھپوا دیے تھے، اور انقلاب کے بعد وہاں سے یہ اوراق نکالے گئے تھے۔ آپ ان لوگوں کا کمال دیکھیے، انہوں نے اس سختی کے باوجود قیدیوں کے لیے ایک نئی اور خفیہ زبان بھی ایجاد کر لی تھی، اور یہ ایک دوسرے سے اس زبان میں پیغام رسانی بھی کرتے تھے۔ مجھے جوہانسبرگ میں نیلسن منڈیلا کے داماد پرنس موزی سے ملاقات کا موقع بھی ملا۔ یہ سوازی لینڈ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پرنس نے بتایا، ہم نے 1977 میں شادی کی۔ 1978 میں ہمارے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا تو ہم اسے لے کر نیلسن منڈیلا سے ملاقات کے لیے گئے۔ ہمیں آدھا گھنٹہ ملا اور اس آدھے گھنٹے میں منڈیلا صرف اپنے نواسے کو دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ روبن آئی لینڈ میں چند دلچسپ ریکارڈ بھی قائم ہوئے، مثلاً ڈیوڈ اسٹورمین نام کا ایک افریقی سردار 2 بار اس جیل سے فرار ہوا۔ یہ پہلی مرتبہ نہ صرف تیر کر جیل سے فرار ہو گیا بلکہ 10 سال جنگلوں میں چھپا بھی رہا۔ یہ دوسری بار گرفتار ہوا اور دوسری بار بھی فرار ہو گیا، لیکن کیپ ٹاؤن کے ساحل سے پکڑا گیا اور اسے واپس لا کر زنجیر سے باندھ دیا گیا۔ یہ تیسری بار بھی فرار ہو رہا تھا، لیکن اسے روبن آئی لینڈ سے آسٹریلیا کو شفٹ کر دیا گیا اور وہاں جیل میں انتقال کر گیا۔ دوسرا ریکارڈ مسلمان قیدی تھے۔ جیل میں ملائیشیا کے چند عالم دین بھی محبوس تھے۔ ان میں سے ایک شیخ کہلاتے تھے اور وہ انتہائی پرہیزگار تھے۔ وہ روبن آئی لینڈ میں انتقال فرما گئے اور انہیں اسلامی طریقے سے دفن کیا گیا۔ تھوڑے عرصے بعد ان کی قبر سے خوشبو ہونے لگی۔ مسلمان قیدیوں نے جیل کے عملے کو مطلع کیا۔ عملے نے جگہ کا معائنہ کیا اور وہ بھی شیخی کرامت سے متاثر ہو گئے۔ مسلمانوں نے بعد ازاں قبر پر مقبرہ تعمیر کر دیا۔ انقلابات کے بعد مقبرے کے گنبد کو سبز رنگ کر دیا گیا۔ یہ اب روبن آئی لینڈ کی منفرد ترین جگہ ہے اور یہ پورے جزیرے سے دکھائی دیتی ہے۔ تیسرا ریکارڈ، یہ دنیا کی واحد جیل ہے جہاں آج ماضی کے وارڈن اور قیدی دونوں آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ماضی کی باتیں کرتے ہیں۔ عملے نے قیدیوں پر بے تحاشا مظالم اٹھائے، لیکن نیلسن منڈیلا نے سب کو معاف کر دیا اور یوں اب دونوں مل کر جیل کا وزٹ کرتے ہیں۔ چوتھا ریکارڈ، جیل میں پڑھے لکھے قیدیوں نے ان پڑھ قیدیوں اور عملے دونوں کو پڑھایا تھا۔ نیلسن منڈیلا کا قول تھا، ایچ ون ٹیچ ون، لہٰذا جیل کے خاتمے کے بعد 2/3 لوگ پڑھے لکھے، اور پانچواں ریکارڈ، یہ دنیا کی واحد جیل ہے جس کے 2 قیدی صدر بنے اور ایک نے نوبل انعام حاصل کیا، اور چھٹا اور آخری ریکارڈ، یہ دنیا کی واحد جیل ہے جسے یونیسکو نے عالمی ورثہ ڈکلیئر کیا، اور ہم سارا دن اس جیل میں پھرتے رہے اور نیلسن منڈیلا کے صبر اور برداشت کی داد دیتے رہے۔